مردان شیر یزدان قوت پروردگار، شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار. ہمیں نہج البلاغہ پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے شعور کو ہم بیدار کریں، اپنی اور قومی معاشری اور انسانیت کی اصلاح کے ذرائع حاصل کریں. اس سے اپنی حکومت، گھروں پر گھروں کے حکومت، معاشرے پر، سوسائٹی پہ، ماحول پر، سماج اور تمام لوگوں کے اوپر حکومت کر سکے. جو امیر المؤمنین اعلیٰ جوارے کے تعریف اور مدح ثنا کر رہے ہیں، وہ توحید الہی بھی بتا رہے ہیں، اخلاق کے درس بھی دے رہے ہیں، حکومت سازی بھی ہے، حاکم کیسا ہو، رعایا کیسی ہو، کس طریقے سے آپس کے ریلیشن ہو، مینٹین ہو، رابطہ ہو. نہج البلاغہ سے آشنائی، پہچان. ہم آگاہ ہو سکتے ہیں کہ نہج البلاغہ کس کتاب کا نام ہے، نہج البلاغہ میں کیا خزانے ہیں، نہج البلاغہ کا اتنا بلند معیار کیوں ہے، نہج البلاغہ کی طرف ساری دنیا کیوں دوڑ رہی ہے، نام نہ لیے بغیر اس سے سب فائدہ کیسے اٹھا رہے ہیں. اس میں کون کون سے مطالب پوشیدہ ہے. خطبات، مکتوبات، کلمات، مجتہدین نہج البلاغہ پڑھا رہے ہیں، لیکن اس کا انداز ہے کہ نہ اس کے مطالب پورے ہو رہے ہیں، نہ اس کی تعلیم مکمل ہو رہی ہے. نہج البلاغہ سید رضی محققین میں شامل ہے. محقق امام موسیٰ کاظم کے اولاد میں ہے. سید مرتضیٰ، سید رضی دونوں اصل میں وہیں رہتے ہیں، کاظمین میں رہتے تھے، وہیں درس پڑھاتے تھے. ان دونوں کی وصیت بھی تھی کہ ہمیں یہاں دفن کر دیں، اور اہل بیت کی خاص تائید حاصل تھی ان دونوں عظیم شخصیتوں کی. اگر کہا جائے کہ ان کے استاد گرامی شیخ مفید علیہ الرحمہ، جنہیں امام زمان کی تائید حاصل، عظیم ترین شخصیت شیخ مفید، جنہیں بھائی کہہ کے امام زمان نے خطاب کیا، وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ میرے دروازے پر آئی ہیں اور برقع پوش بھی ہیں، اور مجھے کہتی ہیں کہ یہ میرے دو بچے حسن اور حسین، اسے تعلیم دو. وہ اٹھے، درس دینا بند کر دیا، کھانا پینا بند کر دیا کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، مجھ سے کیا گستاخی ہو گئی کہ حسنین علیہ السلام کو میں پڑھاؤں. سیدہ مجھے کیا تدبیق دینا چاہتی ہیں، کیا نصیحت دینا چاہتی ہیں. لیکن ہاں جب صبح ہوئی اور خادم آیا کہ ایک سید زادی آپ سے ملنا چاہتی ہے، ان کے ساتھ ایک 7 سال کا بچہ ہے، ایک 6 سال کا بچہ ہے، امیر المؤمنین کی نسل سے اپنے آپ کو بتاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ انہیں درس پڑھاؤ. خاتون جنت کا حکم ہے ان دونوں بچوں کو حسن حسین سمجھ کے تعلیم دو. یعنی کیا معیار ہے ان کا، کیا مقام ہے ان کا. میرے عزیزو، یہی وجہ ہے کہ تعلیم دینا شروع کر دیا اور اتنے اعلیٰ منزل پہ فائز ہو گئے کہ ایک نے نہج البلاغہ جمع کر دیا اور ایک نے تمام راوی، روایات، احادیث، تمام منبع کو جمع کر دیا. اس طرح بھی حق اور حقیقت کو ہم جانیں، سمجھیں نہج البلاغہ کیا ہے، اور امام کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. میرے عزیزوں، اپنی زندگی کو اور معاشرے کو، تمام راہوں کو عدل و انصاف سے پر کر دیں. امام کس لیے آئیں گے؟ امام کے کام میں ہم اپنے آپ کو آمادہ کر لیں اور امام کو راضی کرنے کی کوشش کریں. امام آئیں گے تو عدل و انصاف کریں گے. تعارفی پروگرام ہے نہج البلاغہ کی طرف آؤ، سوچو، غور کرو. یہ تمام کلاموں کا امام ہے. نہج البلاغہ ایک فلمی دستاویز فلمی بنائی گئی نہج البلاغہ پر. اپنے اور پرائے کون؟ عیسائی مذہب لبنان کا رہنے والا ہے. اس نے نہج البلاغہ کو 100 مرتبہ ختم کیا، 100 مرتبہ اس نے پڑھا. کہتا ہے کہ میں نے علی کی کتاب کو اول و آخر سے 100 مرتبہ پڑھا ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ جتنی مرتبہ پڑھا ہے، ہر مرتبہ یہی لگتا تھا کہ آپ پہلی مرتبہ میں پڑھ رہا ہوں. ہر مرتبہ یہ احساس ہوا کہ میں اسے پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں. علی کا کلام ہے،
ہماری زندگیاں بدلے گی، ہماری انسانیت میں انسانیت نمو کرے گی، ہمارا معاشرہ، سوسائٹی، ماحول، معاشرہ سب کچھ بدلے گا۔ انسان امام کی اطاعت کیسے کرے، اپنے آپ کو کیسے امام کا فرما بردار بنائے، امام کو راضی کیسے کرے، وہ ساری چیزیں ہیں، وہ ماحول، وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی، سب کچھ اس میں ہے۔ اندازہ لگایا جائے کہ ساری دنیا کے سامنے اس نے کہا کہ نہج البلاغہ ہر مرتبہ میں پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ پہلی مرتبہ پڑھا، 100 مرتبہ میں نے پڑھا، اور وہ تحقیق کے ساتھ ریسرچ کے ساتھ پڑھ رہا ہے، ڈیپ میں جا کے پڑھ رہا ہے، ہماری طرح نہیں کہ صرف اسے ترجمہ اور تفسیر سمجھ لے۔ اہل سنت کے بزرگ علماء کی شرح لکھتے ہیں، اور کتنے علماء نے اس کی شرح اہل سنت کے لوگوں نے لکھا ہے۔ زمانے کے قول اور زمانے کی مشکلیں سب کچھ نہج البلاغہ سے تلاش کی جا رہی ہے۔ آج سائنس ہے، آج ترقیاں ہیں، آج امپروو ہے، انسان جو بڑھتا جا رہا ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے، سب نہج البلاغہ کی دین ہے۔ آج کوئی مشین ایسی نہیں پیدا ہوئی ہے۔ آج دنیا میں ساری مشینیں ہمارے اندر کی ساری کیفیتوں کو بتا سکتی ہیں، ہم سوچے تو یہ ہو جائے، لیکن اس دور میں کوئی مشین ہمارے اندرونی حالات کو بتانے کے لیے لائق نہیں تھی۔ اس وقت علی نے کہا کہ یہ انسان جو ہڈیوں سے سنتا ہے، چربیوں سے، اللہ اکبر، ہڈی سے سنتا ہے، چربی سے سنتا ہے، سوراخ سے سانس لیتا ہے، سنتا ہے، یہ گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے۔ ارے کس بنا پر اللہ نے اسے کیا رتبہ دے دیا ہے؟ ارے پیشانی پہ بل دیکھیے تو اس کے نشانات الگ ہیں، ہمیں پلکوں کے اندر کے حالات کیوں ہیں یہ امیر المومنین نے بتایا۔ سب چیزیں بھول جائیے، ایک انگوٹھا ایک تھم میں انسان کتنے نشانات اللہ نے رکھے ہیں۔ ہم کاغذ پہ، دستاویز پہ سائن کر دیتے ہیں، دستخط کر دیتے ہیں، اس کے بعد بھی ہم سے کہا جاتا ہے انگوٹھا لگاؤ۔ بھائی جب دستخط ہو گئی، سائن ہو گئے، تو انگوٹھے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا یہ دستخط جعلی ہو سکتے ہیں، انگوٹھا جعلی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس انگوٹھے کو خدا نے بنایا ہے۔ جتنی مخلوقات ہیں سب کے انگوٹھے کے نشان الگ ہیں۔ جب ایک انگوٹھے کے نشان سب کے برابر نہیں ہو سکتے تو سارے انسان برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب سارے انسان برابر نہیں ہو سکتے تو سارے نبی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور جب سارے نبی برابر نہیں ہو سکتے تو ہر نبی کے پہلو میں بیٹھنے والے سارے اصحاب برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب دنیا میں ہر چیز میں اعلیٰ اور افضل، ابتر اور کمتر چیزیں موجود ہیں، چاہے پھول دیکھ لیجئے، چاہے روز دیکھ لیجئے، چاہے پتھر دیکھ لیے، نباتات دیکھ لیے، جانور دیکھ لیجئے، دنیا کے ہر چیز میں اعلیٰ اور کمتر چیزیں موجود ہیں۔ تو ہمیں نہج البلاغہ سے سیکھنا ہے کہ یہ انگوٹھا کیوں ہے، یہ سانسیں کیوں ہیں، یہ حقیقتیں کیوں ہیں، حق اور حقیقت تک پہنچنا ہے، اور اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ میری صرف ریکویسٹ یہ ہے کہ آؤ قدم بڑھائیں نہج البلاغہ کی طرف، ایک لمحہ نہج البلاغہ کی طرف تفکر کریں، تھوڑا سا وقت نہج البلاغہ کے لیے دیں، اور اپنی زندگی اور معاشرے اور آس پاس کے لوگوں کو امام کے کلام سے آگاہ کریں، اور اسی کے مطابق زندگی بسر کریں، اور اسے اپنا رہنما اور رہبر اور لیڈر مانیں، امام کو راضی کریں، خوش کریں۔ تھوڑی دیر علمی ماحول بھی بن جائے گا، معرفتی ماحول بھی ہو جائے گا، تعارفی پروگرام بھی ہو جائے گا، اور اپنے بارے میں سوچنے کا ہمیں موقع مل جائے گا۔ ہمارا رابطہ، ہمارا کنیکشن امام سے روحانی ہے، قلبی ہے، جسمانی ہے، یا زبانی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔